اشرف علی تھانوی، کوئی بھی دیوبندی کو پوچھو آپ کا مجدد مولانا تھانوی، واہ تیرا تھانوی، تیرے صدقے جہاں تیرا ٹپوری مجدد۔ ہم تو یہ چیلنج کرتے ہیں اور کسی مسئلے پہ نہیں، بلکہ اشرف علی تھانوی جاہل تھا کہ عالم؟ اس عنوان پہ مناظرہ کرنا ہے تو بھی آ جاؤ، ہم تمہاری کتابوں سے، ہماری کتابوں سے نہیں، تمہاری کتابوں سے ثابت کر دیں گے نہیں اشرف علی تھانوی بیچارہ جاہل نہیں تھا یار۔ اشرف علی تھانوی کو جاہل کہنا جاہلوں کی شان میں گستاخی ہے۔ وہ جاہل نہیں تھا، اجہل تھا، بڑا جاہل تھا۔ اور کیسا جاہل تھا میں ان کی کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں۔ دیکھو وہ خود کہتا ہے میں نے درسی کتابوں کے سوا کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ درس مانے کورس کی کتاب جو ہوتی ہے نا اسکول میں، جو کورس کی کتاب ہے، وہ خود لکھتا ہے کہ درسی کتابیں بھی میں بھول گیا ہوں۔ پھر آگے لکھتا ہے اور میرا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا، اس لیے مطالعہ ریڈنگ نہیں کرتا۔ کیا فائدہ ہے ریڈنگ کرنے سے جب یاد ہی نہیں رہتا؟ تو مطالعہ کرنے سے کیا فائدہ؟ اور افادات الیومیہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے نماز کے مسائل بھی نہیں آتے، مجدد ان کا وہابیوں کا۔ اور لکھا ہے کہ میں نماز کے مسائل ایک مولوی صاحب کو پوچھ کے عمل کرتا ہوں۔ انگریزوں نے اس کو 600 روپیہ تنخواہ مقرر کی تھی۔ دیکھو یہ خود گھرمتی پھٹی، گھرنوں بیدی پھٹی گیا۔ وہ کہتے ہیں نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہیں اور رسوائیاں ہوتی۔ اشرف علی تھانوی کو 600 روپیہ اس زمانے میں دیتے تھے، آج کے حساب سے 1.5 لاکھ روپیہ ہوا۔ کتنا؟ انگریزوں کا 1.5 لاکھ کا پگاردار نوکر، وہابیوں کا ٹپوری مجدد اشرف علی تھانوی خود کہتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا عالم سمجھتے ہیں اور مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں اور مجھے مسائل نہیں معلوم۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے مسئلہ نہیں آتا تو بڑی رسوائی ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے سوال پوچھتا ہے تو میں الٹا سوال کرتا ہوں۔ ایک شخص نے مجھ سے سوال پوچھا کہ حضرت یہ اسلام میں 5 وقت کی نماز کیوں رکھی گئی؟ تو فلسفہ ہے اس کا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو 5 وقت اسلام میں نماز کے مقرر ہوئے، اگر آپ اس کا فلسفہ پڑھو گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم نماز کے وقتوں کے تعین کا جو فلسفہ پڑھے گا نا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ اسلام قبول کر لے گا، کلمہ پڑھ لے گا۔ لیکن یہ ٹپوری مجدد کو نہیں معلوم، تو وہ کیا کچھ سوال دیتے ہیں معلوم ہے کہ اسلام میں 5 وقت کی نماز کیوں رکھی گئی ہے یہ تجھے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو یہ بتا تیری ناک یہاں کیوں رکھی گئی، پیٹھ پہ کیوں نہیں رکھی گئی؟ ایسے 70-70 حوالے ہم نے اس کتاب میں لکھے ہیں، گجراتی میں بھی آ گئی ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، آپ چاہیں تو بعد میں منگا سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت کی حکیم الامت مولانا تھانوی کی علمی صلاحیت۔ ایک جگہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ ایک شخص نے مجھے پوچھا حضرت دیہات میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جمعے کی نماز کے لیے اب یہ تو علماء بیٹھے، لیکن اگر یہ پبلک میں ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کوئی ہوگا، علماء کی صحبت میں، یا کسی دارالعلوم کی ابتدائی جماعت کا طالب علم ہوگا نا، اسے بھی معلوم ہوگا کہ جمعے کی نماز کے لیے شہر کا ہونا شرط ہے، ہر طالب علم کو معلوم ہے، لیکن وہابیوں کے حکیم الامت کو معلوم نہیں تھا۔ تو لکھتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت دیہات میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں نے اس کو کہا کہ دیہات میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو یہ بتا بمبئی میں حج کیوں نہیں ہوتا؟
اور اس کا کارنامہ بہشتی زیور بتاتے ہیں. کسی کو بھی پوچھو کہ تمہارا مجدد اشرف علی تھانوی ہے، اس کا تجدیدی کارنامہ کیا ہے، تو بہشتی زیور بتاتے ہیں. اب بہشتی زیور کا 2-3 مرتبہ میں آپریشن کر چکا ہوں. اس میں کھانا پکانا، صابن بنانے کی ترکیب، بسکٹ بنانے کی ترکیب، کیڑے مکوڑوں کو بھگانے کی ترکیب، نورتن چٹنی، یہ سب ایسی ترکیبیں بتائیں. لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے تمہارا مجدد